السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ بابا جان جنات سے دوستی کا کوئی عمل بتا دیں تاکہ جنات سے کوئی بھی نیک کام لیا جا سکے۔ اچھا، دیکھیں، جنات سے دوستی، تعلق، رابطہ، جیسے انسان انسانوں سے دوستی کرتے ہیں اور انسان انسانوں سے بغض و عناد بھی رکھتے ہیں، اور انسان انسانوں کے ساتھ دھوکہ، فراڈ اور جو ہے غلط بیانی بھی کرتے ہیں، اسی طرح جو جنات ہیں، جنات انسانوں سے بغض و عناد رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپوزٹ مخلوق ہے، تو بغض و عناد بھی، حسد بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جنات اچھے بھی ہیں، جیسے انسانوں میں انسان اچھے ہیں ایسے جنات میں بھی جنات اچھے ہیں، اور جو نیک جنات ہیں، بزرگ جنات ہیں، اللہ والے ہیں، وہ جنات، ان کے ساتھ اگر دوستی اور رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں عمل بتاؤں گا، کیونکہ ایک طرف شیطانی جنات بھی ہیں، شیاطین ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے نیک کام اور اچھے کام کروانے اور اچھے کام ان سے نکلوانے اور اچھے کام لینے ہیں تو میں تو آپ کو وہ بتاؤں گا، اور وہ ہے کہ اگر آپ اچھے کام کروانا چاہتے ہیں، نکلوانا چاہتے ہیں، تو جنات سے دوستی کا، جنات سے محبت کا، جنات کو اپنے دوست بنانے کا۔ ایک ہوتا ہے جنات کو اپنا غلام بنانا، تابع بنانا، وہ بھی عمل ہے، لیکن آپ جنات کو دوست بنائیں، یہ اس سے زیادہ اچھا عمل ہے۔ جیسے انسان کو آپ دوست بناتے ہیں تو اچھا دوست وفادار مل جائے، مخلص مل جائے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اسی طرح جنات میں سے نیک جنات، اچھے جنات مل جائیں اور وہ دوست بن جائیں تو زندگی سنور جاتی ہے، اچھے کام کرتے ہیں وہ۔ تو آئیے میں آپ کو وہ نیک جنات اور اچھے جنات سے دوستی کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ روزانہ ایسے کریں، نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی یہ بڑی عظیم الشان آیت مقدسہ ہے، بڑے پائے کی اور بڑی طاقتور ہے، اس کے اندر بہت سارے اسرار و رموز ہیں، اور پوری جو آیت الکرسی ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ پوری کی پوری اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفت و ثنا اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلا کلمہ جو ہے آیت الکرسی کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی لائق پرستش نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سجدے کے لائق نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اور آگے حمد بیان ہوتی ہے، تعریف بیان ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ایک ذرہ برابر، ایک رائی کے برابر، ایک ساعت کے برابر بھی روز ازل سے لے کر اب تک اور روز ابد تک اسے ایک گھڑی کے لیے بھی اونگ نہیں۔ اور پوری آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، دل خوش ہوتا جائے گا، روح خوش ہوتی جائے گی، ایمان مہکتا چلا جائے گا۔ تو یہ پوری کی پوری آیت الکرسی جو ہے، اس کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھیں، اور پھر اس کے موکلات، اور اس کے موکلات میں سے جو پہلا موکل ہے اس کا نام ہے عبد القیوم، عبد القیوم، اور دوسرے موکل کا نام ہے عبد الحی، عبد الحی۔ یہ حاضر ہوں گے، یہ آئیں گے، اور ان سے آپ نے کوئی کام دنیا کا نہیں کہنا کہ مجھے دولت چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، مال و زر چاہیے۔
آپ نے ان کو کہنا جب بھی ہم آپ کو بلائیں آپ نے آنا ہے، یہ عہد لے لیں ان سے، اور انتہائی محبت کے ساتھ ان سے پیش آئیں۔ وہ جب آتے ہیں نا تو خوشبوؤں کے جھونکے آتے ہیں اور پر نور ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں۔ یہ جنات پھر جب یہ دو آ گئے تو پھر ان کے پیچھے کئی اور آئیں گے، کثیر تعداد آئے گی۔ تو جب یہ دو آپ کے ساتھ دوست بن گئے پھر سارے کے سارے دوست بن گئے، جنات کا لشکر دوست بن گئے۔ کمال کی یہ چیز ہے، اور ان سے آپ اپنے اچھے کام، کسی کی چوری ہو گئی ہے تو وہ کام آپ لے سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ اگر آپ کو صورت میں نظر نہ آئے، انسانی شکل میں نظر نہ آئے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی ہے۔ عقیدہ اور یقین اپنا مضبوط رکھیں کہ میں نے اللہ کا وہ کلام پڑھا ہے جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا ریب ہے اور سپر پاور کلام ہے، تو انشاءاللہ تعالی جنات سے دوستی ہو جائے گی۔ یقین عازم رکھیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں۔ جب بھی وضو ختم ہو فوراً وضو کر لیں، اور خوشبو سے لباس کو معطر ضرور رکھیں، باوضو رہیں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید، اس کی یہ آیت مقدسہ عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ کوئی میرے پاس آ رہا ہے۔ خوشبوئیں آئیں گی، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئیں گے، نورانی ہواؤں کے جھونکے آئیں گے۔ یعنی نورانی ہوائیں کیا ہے کہ وہ ہوا وہ خوفناک نہیں ہوگی، اندھیری نہیں ہوگی، اور اس کے اندر گرد و غبار، سکون ہوگا۔ جیسے آپ مدینہ منورہ شریف جاتے ہیں نا، تو آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ملتی ہیں وہاں پر، وہ کتنی پر نور ہوتی ہیں۔ مکہ معظمہ شریف میں، مدینہ شریف میں، اللہ کے گھر میں چلے جائیں، کسی جگہ مسجد میں چلے جائیں گے تو ہوا آئے گی تو آپ کو ٹھنڈا جھونکا، کیونکہ یہ پر نور ہوائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ پر نور ہوا جب آپ کو ملے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ہے، اور کانوں کے قریب آپ کو آوازیں محسوس ہوں گی، اور کسی کے ہونے کا احساس آپ کو ہوگا۔ یہ بات اگر آپ سمجھ پائے ہیں تو فوراً ہی آپ دیکھیں گے کہ آگے آگے وہ فیض اور وہ ثمرات بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ کی یقین میں پختگی آتی چلی جائے گی۔ تو اس عمل کو آپ 41 ڈیز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی جنات سے آپ کی دوستی پکی ہو جائے گی۔ ہماری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ بعض لوگ کمنٹ میں لکھتے ہیں جی اجازت ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اجازت ہے۔ آپ کمنٹ کے اندر خاص طور پہ ایک پہلی جو لائن ہے، پہلی سطر ہے، یہ آیت مقدسہ آیت الکرسی کی، اس کو آپ نے لکھنا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو آپ کو اس کی اجازت ہو جائے گی۔ اگر یہ نہ لکھ سکیں تو آپ درود پاک لکھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ ہمارا مشن ہے، عالمی مشن ہے کہ دوسروں کا بھلا کیا جائے۔ جو بھلائی کے راستے کھولتا ہے، اچھائی کے راستے کھولتا ہے، آسانی کے راستے کھولتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔